اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر ایک عقیدہ ایسا بھی ہے کہ جس پر کبھی کسی کو اختلاف نہیں ہوا، اور وہ عقیدہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ ماننا کفر ہے، بالکل اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی نہ ماننا بھی کفر ہے۔ مگر 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں ایک ایسا کذاب شخص پیدا ہوا کہ جس نے نہ صرف اس عقیدے کی توہین کی بلکہ خود کو نبی ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا، اور اس کذاب کا نام تھا ملعون مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ صرف ایک گمراہ شخص نہیں تھا بلکہ پوری امت مسلمہ کے خلاف ایک ہتھیار تھا، ایک ایسا فتنہ جو انگریز سامراج کی گود میں پروان چڑھا، اور اس فتنے کو لانچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کی وحدت کو توڑنا تھا۔ انگریز سامراج چاہتے تھے کہ اس خطے میں مسلمان اپنے دین کے بجائے انگریز سامراج کے نظام کے وفادار بن جائیں۔ سوچے جس وقت اس خطے کے مسلمان انگریزوں کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، اور اس وقت علم و حکمت کی سب سے بڑی دستگاہ دارالعلوم دیوبند کے علماء اور سید احمد شہید جیسے لوگ جہاد کا پرچم بلند کیے ہوئے تھے، اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی ملعون یہ کہتا پھر رہا تھا کہ جہاد اب حرام ہو چکا ہے اور انگریز سامراج ہم پر رحمت ہے۔ انگریز حکومت نے مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک بھرپور پروٹوکول دیا جاتا تھا، اس کو عدالتی تحفظ اور مالی امداد دی جاتی تھی، اور اس فتنے کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیا جاتا تھا۔ آج بھی یہ فتنہ مظلوم اقلیت کا لبادہ اوڑھ کر انٹرنیشنل میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا سہارا لے کر یورپ سمیت پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آخر یہ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا، کیوں اس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور کیسے اس فتنے کو برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی وحدت کو توڑنے کے لیے لانچ کیا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون برٹش انڈیا کے چھوٹے سے گاؤں قادیان میں پیدا ہوا، اور اس کے آباء و اجداد کئی دہائیوں سے اس علاقے میں آباد تھے۔ اس کے خاندان کا شمار مغل سلطنت کی وفاداروں میں ہوتا تھا۔ مغل بادشاہوں کا دور ختم ہونے کے بعد انگریز سکھوں سے ایک طویل جنگ کے بعد اس خطے پر قابض ہو گئے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے آباء و اجداد نے سکھوں کے خلاف جنگ میں انگریز سامراج کا ساتھ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز سرکار نے اس خطے کے اندر اس برصغیر پاک و ہند میں اس خاندان کو جاگیریں اور جائیدادیں دیں اور معاشرے میں ایک سماجی مقام دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون بچپن سے ہی تنہائی پسند اور اپنے خیالات میں ڈوبے رہنے والا شخص تھا۔ اس کے والد نے بچپن میں اس کو طب کی تعلیم دلوانے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں ناکام رہا، اور چند سالوں بعد مرزا غلام احمد قادیانی نوکری کی غرض سے سیالکوٹ آ گیا، اور وہاں کی مقامی عدالت کے اندر اس نے سرکاری نوکری اختیار کی، اور ٹھیک 4 سال بعد وہ ملازمت چھوڑ کر واپس قادیان چلا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو شروع سے ہی مذہبی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، مگر اس کا علم ادھورا تھا۔ وہ اسلام کے عقائد اور نظریات کو اپنے خیالات کے مطابق پرکھتا تھا اور ان کو اپنے نظریے سے دیکھنے کا قائل تھا۔ شروع میں اس نے مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اسلام کے دفاع میں تحریریں لکھی، جس سے اسلام کا دفاع نظر آتا تھا، مگر دنیا کو کیا معلوم تھا کہ انگریز سامراج مسلمانوں کی آستین میں ایک ایسا سانپ پال رہے ہیں جو مستقبل قریب میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی وحدت کو توڑنے کا سبب بنے گا، بلکہ ان کے ایمان کو بھی ڈسے گا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مرزا غلام احمد قادیانی کے خیالات میں اسلام کے خلاف شدت آنے لگ گئی۔ وہ ایسی تحریریں اور ایسی کتابیں لکھنے لگ گیا جس سے اس کے اصل عزائم کھل کر دنیا کے سامنے آنے لگ گئے۔ اس نے سب سے پہلے خود کو ایک عالم، پھر محدث کے طور پہ پیش کیا، اور بعد از اس نے خود کو مستجاب کہلوانا شروع کر دیا۔ لوگ بھی اس کے پاس آتے گئے، اور آہستہ آہستہ یہ فتنہ اپنی طاقت پکڑتا چلا گیا، اور پھر بات یہاں تک نہیں رکی۔ سن 1901 میں اس شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور یہاں سے جھوٹے مکار اور لانتی مذہب قادیانیت کا آغاز ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے اگر باطن کو سمجھنا ہو تو اس وقت کے انگریز سامراج کی سیاست کو سمجھنا ہوگا۔ انگریز سامراج کو اس خطے میں سب سے زیادہ مسئلہ مسلمان علماء، مجاہدین اور اس خلافت کے نظریے سے تھا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے اندر جو قربانیاں مسلمانوں نے دی تھیں وہ اب بھی انگریزوں کے دماغ میں تازہ تھیں۔ انگریز سامراج یہ جانتے تھے کہ جب تک مسلمان اس نظریے کے ساتھ جڑے رہیں گے تب تک ان کو اس سسٹم کے تابع ہم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے برٹش امپائرز کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھتے ہوئے اسلام کی روح کو مسخ کرنے میں انگریز سامراج کا ساتھ دیتا رہے۔ ایسے میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اس کام کے لیے ایک بہترین مہرہ ثابت ہو گیا۔ اس نے اپنی کتابوں اور تحریروں کے اندر جہاد کو منسوخ قرار دے دیا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ انگریز حکومت ایک عادل حکومت ہے اور اس کے خلاف بغاوت گناہ ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان تحریک خلافت
اور تحریک ریشمی رومال کے ذریعے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، تب مرزا غلام احمد قادیانی ملعون مسلمانوں کو باغی قرار دے رہا تھا۔ وہ بربلا کہتا تھا کہ جہاد اب حرام ہو چکا ہے اور انگریز سامراج ہمارے لیے محسن ہے۔ یہ صرف ایک فتویٰ نہیں تھا، بلکہ یہ اس انقلابی جذبے کے اوپر حملہ تھا کہ جس کی بنیاد پر مسلمان صدیوں تک سپر پاور رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر لکھتا ہے کہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ جہاد اب حرام ہو چکا ہے کیونکہ انگریز حکومت نے اس خطے کو امن و امان فراہم کیا ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 350 پر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون خدا سے دعا کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اے خدا انگریز حکومت کو قیامت تک سلامت رکھ اور ان مسلمانوں کو ذلیل کر جو میری مخالفت کرتے ہیں۔ انگریز سامراج کا مرزا غلام احمد قادیانی کو مہرہ بنانے کا عمل ایک دم سے شروع نہیں ہوا۔ ابتدا میں مرزا غلام احمد قادیانی نے خواب دیکھنے کا دعویٰ کیا اور پھر الہامات کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور اس شخص کی فتنہ انگیزی یہاں ختم نہیں ہوتی، اور ایک دن اس شخص نے خود کو نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ بھی کر دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اپنی کتاب روحانی خزائن چیپٹر حقیقت الوحی کے اندر لکھتا ہے کہ وہ خدا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا، اس نے اس کو بھی نبی بنا کر بھیجا ہے، نعوذ باللہ۔ یوں اس فتنے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا برملا انکار کیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں پر تمام مسلمان اکٹھے ہو گئے اور ہندوستان کے جید علماء اکرام نے اس فتنے کو اور اس کے دعووں کو کفر قرار دے دیا، اور اس شخص کو ایک گمراہ شخص اور اس کی جماعت کو امت مسلمہ کے لیے فتنہ قرار دے دیا۔ جب برصغیر پاک و ہند کے مسلمان اس فتنے کے خلاف آواز اٹھانے لگے تو انگریز سامراج نے مرزا غلام احمد قادیانی کو باقاعدہ سپورٹ کیا اور اسے مکمل سرکاری پشت پناہی دی۔ اس کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبایا گیا، اس کے حق میں اخبارات کو شائع کیا گیا اور اس کی جماعت کو ایک پرامن جماعت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ سرکاری افسران مرزا غلام احمد قادیانی کی بھرپور معاونت کرتے، اس کی اشاعتوں کو تحفظ دیتے تھے اور اسے ایک پرامن مذہبی رہنما کے طور پر پیش کرتے تھے۔ اس فتنے کو روکنے کے لیے برصغیر پاک و ہند کے تمام علماء اور اکابرین نے یکسو ہو کر اپنا کردار ادا کیا، اور علماء اکرام نے اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے اس فتنے کو بے نقاب کیا اور یہ ثابت کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کا بنایا ہوا ایک مہرہ ہے اور اس کا واحد مقصد امت مسلمہ کی وحدت کو توڑنا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد قادیانیوں نے خود کو ایک غیر مسلم اقلیت ماننے سے انکار کر دیا اور وہ پاکستان کے اعلیٰ سرکاری عہدوں پر قابض ہونے لگے۔ انگریز سامراج کی قربت اور پاکستان میں بیوروکریسی تک ان کی رسائی نے انہیں وہ طاقت دی جو کسی عام بندے کو حاصل نہیں تھی۔ لیکن 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے پنجاب کے علاقے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس فتنے کو حقیقی طور پر دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے ربوہ میں جو قادیانیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، وہاں سے اسلامیہ کالج کی ٹرین گزرتی ہے اور اس ٹرین میں اسلامیہ کالج کے طلباء ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ نعرہ قادیانیوں کو آگ کی طرح جلانے لگا اور انہوں نے ایک پری پلانڈ طریقے کے تحت مسلمانوں کے اوپر حملہ بول دیا اور ان طلباء کو ڈنڈے، لاٹھیوں اور پتھروں کے ذریعے مارا گیا اور بری طرح تشدد کو لہو لہان کر دیا گیا۔ یہ خبر جب پورے پاکستان میں پھیلی تو ایک کوہرام مچ گیا۔ شہر شہر اور گلی گلی اور ہر کوچے میں ایک ہی آواز گونجنے لگی کہ ختم نبوت کا تحفظ کرو، ختم نبوت کا تحفظ کرو۔ لاکھوں مسلمان سڑکوں پر نکل آئے، جلسے ہونے لگے، جلوس ہونے لگے۔ ہر طرف عوام کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اور یہ معاملہ صرف احتجاج تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ میں جا پہنچا۔ ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس حساس مسئلے کے اوپر ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی کے سامنے تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام کو بلایا گیا۔ مسلمان ارکان اسمبلی نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقابل تردید دلائل، تاریخی شواہد اور قادیانی عقائد کی ان کی کتابوں سے تمام حقیقت پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دی۔ دوسری طرف قادیانیوں کے سربراہ مرزا ناصر قادیانی کو بھی اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں طلب کیا گیا۔ کئی دنوں تک سوال اور جواب کا سلسلہ جاری رہا، اور جب بھی مرزا ناصر قادیانی سے یہ سوال کیا جاتا کیا آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو وہ ہمیشہ گول مول جواب دیتا، لیکن ایک واضح جواب ہاں کی صورت میں اس نے کبھی نہیں دیا۔ مسلمان ارکان اسمبلی نے ان کی مذہبی کتابوں سے ایسی تحریریں نکال کر اسمبلی کے سامنے پیش کی کہ جس میں انہوں نے باقی مسلمانوں کو کافر قرار دیا تھا اور خود کو ایک سچا مسلمان قرار دیا ہوا تھا۔ یہ ثبوت اتنے مضبوط اور کھلے تھے کہ مرزا ناصر قادیانی کے پاس کوئی منطقی دلائل موجود نہیں تھا، اور بالآخر 7 ستمبر 1974 کو متفقہ طور پر پاکستان کی قومی اسمبلی سے اس فتنہ قادیانیت کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ فیصلہ ہو چکا ہے
کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے ختم نبوت، یہ ہے فیصلہ، اور جو اس کا قائل نہیں ہے، جو اس چیز کو نہیں مانتا، جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور ان کے خلاف قانون سازی کر دی گئی۔ اس قانون کے آرٹیکل 298 کے تحت یہ گروہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اذان نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اور یہ لوگ اپنے مذہب کو اسلام بھی نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک قانونی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ امت مسلمہ کی ایک عظیم فتح تھی، ایک ایسا فیصلہ جو اسلام کے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ 1974 کے اندر یہ امت مسلمہ ایک تھی اور ایک مقصد کے لیے اکٹھی ہوئی۔ نہ کسی نے کوئی فرقہ دیکھا اور نہ ہی کسی نے کسی کا مسلک دیکھا، بلکہ صرف ایک ہی آواز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اور اس دن پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ لکھ دیا کہ اس سرزمین کے اوپر نہ ہی کوئی جھوٹا نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جعل ساز مسیحا بن کر اس قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی یہ فتنہ عالم دنیا کے اندر مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں مصروف عمل ہے، کبھی مذہبی رواداری کے نام پر، کبھی اقلیتوں کے حقوق کے نام پر، اور کبھی مغربی میڈیا کی آغوش میں آ کر یہ فتنہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے اندر عالمی طور پر ایک سازش کرنے میں منظم کردار ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو محض اپنی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے صدقے امتی نبی اور رسول کا مرتبہ عطا فرمایا۔ مگر ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ امت مسلمہ آج بھی زندہ ہے، اور ختم نبوت نہ صرف اس امت کا ایک بنیادی عقیدہ ہے بلکہ ہمارے ایمان کی یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کہہ چکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اور یہ فیصلہ آسمانوں پر لکھا جا چکا ہے، اور زمین پر کوئی طاقت اس فیصلے کو مٹا نہیں سکتی۔